آج کل آپ کی بہت مانگ ہے، ظاہر ہے ہر ٹیلی ویژن چینل آپ کو لینا چاہتا ہے کہ آپ سیاست کے علاوہ قانونی بھی مشورہ بڑا اچھا دیتے ہیں۔ ابھی یہ جو لیٹسٹ آ رہی ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد نو کانفیڈنس کا موشن جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے پرویز الہی کے خلاف ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کیا حتمی طور پہ اب یہ ہو چکا ہے؟ دوسرا اگر یہ ہو چکا ہے تو پھر کیا اسمبلی تحلیل ہونے میں کوئی ڈیلے آئے گی اس کی وجہ سے؟ ڈیلے تو آئے گی اور 4 دن کا ڈیلے ہوگا کیونکہ اس پہ ووٹنگ اب ہوگی ٹیوزڈے کو، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ بڑی احمقانہ سی بات ہے۔ دیکھیں یہ ہر جگہ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن ہو، کراچی کا الیکشن ہو، جہاں پہ الیکشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پرانے چور تیل لگا کے بیٹھتے تھے کہ کوئی ہم ہاتھ نہ آئے، چڈی پہن کے اور جوتے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ تو ان کے اگر یہ لوگوں میں ہی نہیں جانا چاہتے اور یہ تاثر کسی بھی سیاسی جماعت کے بارے میں کہ جی یہ تو دیکھیں یہ فیس ہی نہیں کر سکتے عوام کو، ایک اچھا تاثر تو نہیں ہے، اور یہ ان کی صرف یہ اب آپ نو کانفیڈنس لے کے آئے ہیں، اسے کیا فرق پڑ جائے گا؟ نمبر 186 آپ کے پاس ہے نہیں، نمبر جو ہے سپریم کورٹ نے جو آپ کی وہ ہارس ٹریڈنگ ہے وہ ویسے ہی بند کر دی ہے، کیونکہ اب کوئی پارٹی کا بندہ دوسری پارٹی کو ووٹ کر ہی نہیں سکتا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو انہوں نے پہلے کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑ کے دکھائیں اور اب یہ جیلی سی نو کانفیڈنس لے آئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے پرویز الہی صاحب ان سے مینج نہیں ہوئے جس کے بعد انہوں نے اس طرح کا یہ فیصلہ کیا۔ تو سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی انہوں نے موشن دیا ہے عدم اعتماد کا، تو کون سا الیکشن پہلے کروائیں گے؟ کیونکہ اسپیکر کا کیونکہ خفیہ رائے شماری ہے، اگر کسی نے خرید و فروخت کرنی ہوگی تو اس میں آسان ہے۔ پہلا الیکشن تو پھر ہوگا نا جی کانفیڈنس کا ہی، پھر اپنا یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا ہی، تو اس کے بعد پھر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، وہ تو پھر تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسپیکر کے الیکشن کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے اسمبلی رکھنے کی، یہ تو صرف قدغن ہے چیف منسٹر کے الیکشن کی۔ تو یہ ابھی اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جمعے کو پی ٹی آئی کا کہنا تھا، عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل، تو کم از کم 4 دن منگل تک تو یہ بات چلی گئی ہے، مگر اس سے کیا یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ جو بات چل رہی تھی کہ پرویز الہی کے بڑے مبہم قسم کے جو بیانات آ رہے تھے اس سے یہ تاثر تھا کہ وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد تحریک آنے کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ان کی آپس میں پرویز الہی صاحب سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی مینج نہیں ہوئے، ورنہ پرویز الہی صاحب کے اوپر جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد لانے کی ضرورت نہ پڑتی اگر باقی میں آپ کا انٹرویو سن رہا تھا کہ کاشف عباسی کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے تحلیل نہ کیا تو ہم نے حکمت عملی بنائی بھی ہے، تو ابھی بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ وہ اگر ہے کہ انہوں نے اگر نہ کیا تو؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے کافی جو ہے وہ کیا ہے، کافی اوپن ان کا پبلک سٹانس ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے پبلک سٹانس کے ساتھ ہی رہیں گے اور اسمبلیاں تحلیل کریں گے، لیکن آپ بتاتے ہیں تو ایک ایسا کیس سینیریو بھی تو آپ ذہن میں رکھتے ہیں نا کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو جب پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہ بھی افواہ چل رہی ہے کہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے بڑا جوڑ توڑ کے اندر کہ جی 10-15 پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس دن نہ آئیں اگر تو عدم اعتماد تو چلیں ان کو 186 پورے نہیں ہوں گے، مگر بعد میں کیا اس طرح کی پاسبلٹی بھی ہے بندے ٹوٹنے ووٹنے کی؟ دیکھیں سوال یہ ہے نا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بندے ٹوٹ کے کریں گے کیا؟ ان کا کوئی جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ 186 تو انہوں نے لینے ہیں، اب پروو کرنے ہیں پہلے پرویز الہی صاحب کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے۔ جی بالکل بالکل، اب تو 186 انہوں نے کرنے ہیں، ہمارے لوگ تو بلکہ ایبسٹین کریں گے اجلاس سے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، یہ آپ نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ جو حکمت عملی آپ کی ہوگی، ویسے اب تو لگتا ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کا کرنا کہ پرویز الہی کی ان کے ساتھ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، مگر آپ کے پاس کیا آپشنز ہوں گی؟ حکمت عملی جو آپ کہہ رہے ہیں پرویز الہی آپ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ سارا بک سٹاپز ایٹ پرویز الہی،
اگر وہ نہیں ہیں تو پھر آپ کی کیا آپشنز ہو جاتی ہیں؟ وہ آپشن پھر انشاءاللہ آپ کو جمعے کے بعد اب انشاءاللہ ہم بتائیں گے آنے والے دنوں میں. اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر اس کے مطابق آپ کو بتائیں گے. ابھی تو چوئی صاحب ساتھ ہے، اس لیے بتانے کا فائدہ نہیں. مگر چوہدری صاحب ساتھ تو ہیں، مگر آج تک ابھی تک یہ جب سے آرمی کی لیڈرشپ بدلی تھی تو یہ ایک تاثر تھا کہ وہ کوئی مداخلت نہیں بالکل کر رہے. مگر آج پرویز الہی صاحب نے بڑا ایک الزام ہی لگا دیا. ان کا جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل نہ کیا جائے، اور اگر وہ میں نے تحلیل کی طرف گئی تو اکنامک ایمرجنسی بھی وہ لگا سکتے ہیں. اصل اہم بات یہ ہے اکنامک ایمرجنسی تو ظاہر ہے انہوں نے وہ پڑھا ہی نہیں ہوا. جس نے بھی ان کو یہ کہا ہے وہ تو نہیں لگ سکتے اس طرح، لیکن اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. پھر جیسا ابھی آپ بات کر ہی رہے تھے IMF کا پروگرام اور انٹرنیشنل، وہ تو پھر سارا ہی ہمارا پاکستان کا اکنامک ایک فیوچر ہی آپ ٹرموائل میں ڈال دیں گے. وہ تو نہیں کرے گا کوئی بھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کہنا ہی اسٹیبلشمنٹ کا پرویز الہی صاحب کو کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل نہیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑی بری بات ہے. ہم نئی آرمی کی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہماری توقع یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان کی آرمی بن کے رہے گی. وہ کیوں ایک پارٹی کو یا دوسری پارٹی کو سپورٹ کریں گے. اور اصل بات یہ ہے کہ ان کو جو ریلیشن شپ ہے، ورکنگ ریلیشن شپ ہے، وہ سب سے رکھنے چاہیے. اور کسی کو بھی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ وہ ان کے خلاف پولیٹیکل منورنگ کر رہے ہیں. وہ تاثر جو ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے. وہ تاثر جو ہے وہ میرے خیال میں تو ISPR کو اس پہ ایک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے اور آرمی کا موقف سامنے رکھنا چاہیے. نامناسب بات ہے اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ کہا گیا. بالکل، یہ ظاہر ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے، ورنہ شاید آپ اور ہم اس پہ گریز کرتے کوئی کامنٹ کرنے پہ. پر پرویز الہی صاحب آج بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے مریم بی بی کی تعریف کی کہ ان کے پاس بڑا ویژن ہے. پھر نواز شریف کا انہوں نے کہا جی دیکھیں کام تو کیے نا، ماننے پڑتے ہیں، موٹر وے بنا دی. تو یہ ایک دم سے جو محبت کا فوارہ پھوٹ پڑا ہے نواز شریف کی شریفوں کی فیملی کے لیے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اسے لگ تو صبح سے تو دیکھیں نا وہ مجھے، لیکن یہ عدم اعتماد کے بعد سچویشن دوبارہ تبدیل ہو گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب اس کے اوپر کیا موقف لیتے ہیں، کیسے آگے چلتے ہیں. تو کل انشاءاللہ ہماری پہلی میٹنگ بھی ہے پرویز الہی صاحب سے یہ اس کے اوپر کولیشن کے معاملات کے اوپر، تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے آگے بڑھتی. میں یہ سرورت پوچھنا چاہ رہی ہے، میں لاسٹلی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ اس کا ساتھ میں پرویز الہی صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں جو ہے سرزنش کی ہے عمران خان صاحب کی بھی اور PTI کی بھی، کہ اس میں جنرل باجوہ کے حوالے سے کہ احسان فراموش، بڑا سخت لفظ ہے. پھر کہ جی وہ محسن تھے اور ان کی مہربانیوں کو یہ لوگ بھول گئے. بہت سخت الفاظ تھے. نہیں کوئی نہیں، وہ ایسے انہوں نے بات کر دی، ان کو کہہ دیا ہوگا. محسن اصل میں تو پرویز الہی صاحب کے عمران خان ہے جنہوں نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا، تو وہ سب سے بڑے محسن تو عمران خان ہی ہے نا. باقی ٹھیک ہے، باقی تو اپنا ایک ان کا تجربہ علیحدہ ہوگا، باجوہ صاحب کا. ہمارا تجربہ علیحدہ ہے. 7-8 مہینے میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ظاہر ہے کیوں کے ساتھ نہیں ہوا. تو وہ اور طرح سوچتے ہوں گے، ہم اور طرح سوچتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا فواد شاہ صاحب، کل کی میٹنگ بارے ابھی آپ نے خود بھی بتا دیا، یہ بات بھی درست ہے کہ PTI اور کافلی کا اپنا اتحاد ہے، مگر یہ بات بھی درست ہے کہ دونوں جماعتیں اپنی پالیسی کے لیے آزاد ہیں. کل آپ لوگ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ پالیسی کا یہ اختلاف آئندہ عام انتخابات میں آپ لوگوں کو نقصان دے سکتا ہے؟ کیونکہ کافلی کی ایک اپنی سوچ ہے، مگر آپ کا ووٹر ایک اپنی سوچ کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ چلتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، آپ کے اس میں وزن ہے اور دیکھنا پڑے گا. ہمارا PTI کا جو ووٹر تھا وہ تو بالکل صحیح جگہوں پہ، جہاں پہ ہم نے بھی PTI کے فلسفی سے ہٹ کے فیصلہ کیا وہاں پہ اس نے اپنا فیصلہ علیحدہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ تو PTI کے ووٹر نے PMLQ کے ووٹر کو کے امیدواروں کو کامیاب کیا، اور اس وقت جو سارے MNA بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، اگر PTI نہ ہوتی تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. طارق چیمہ، سالک وغیرہ یہ بیچارے کہاں بن سکتے تھے. تو MNA صرف PTI کے ووٹوں میں بن. تو صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اتنے جو پرویز الہی صاحب جو روز کا نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بارگیننگ کر رہے ہیں اپنے MPA اور MNA کی سیٹوں کے لیے. 5 کی جگہ 10 MNAs کی سیٹیں مانگ رہے ہیں اور 10 کی جگہ 20 مانگ رہے ہیں MPA کی. یہ درست ہے؟
وہ تو دیکھیں پولیٹیکل ان کا رائٹ ہے، وہ تو ان کو وہ کریں گے اپنی سیاسی اہمیت بنانے کے لیے، وہ جو بھی کریں گے وہ تو وہ کریں گے، اس کو تو فرق نہیں پڑے گا۔